آج کا جو عنوان رکھا گیا ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت پر رکھا گیا ہے، تاکہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت جان سکیں۔ آج ہم جو فخر کرتے ہیں کہ ہم آج مسلمان ہیں بول کر، بڑی نعمت پر نازا ہوتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں بول کر، تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ مسلمان کا ہمیں ٹائٹل کس نے دلایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ دنیا اسے بھی دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور دنیا اسے بھی دیتا ہے جسے نہیں چاہتا، مگر ایمان کی دولت اللہ اسے ہی دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے۔ اور ایمان نام ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا، ورنہ اگر ایمان نام ہوتا کلمہ پڑھ لینے کا تو پھر منافق کسے کہا گیا؟ منافق بھی کلمہ پڑھا کرتے تھے۔ تو نام ایمان جو ہے وہ نام ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے عمر بتاؤ میری جان تمہارے قریب کتنی عزیز ہے؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میری جان کے بعد آپ کی جان سب سے زیادہ عزیز ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست ازدست عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر رکھا اور کہا کہ اب کہو۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ میری جان سے زیادہ بھی جان آپ کی عزیز ہے، مجھے آپ کی جان پہلے عزیز ہے پھر میری جان ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر اب ایمان مکمل ہو گیا تمہارا۔ ہمیں جو ایمان کے اوپر نازا ہوتے ہیں، یہ ایمان ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ملا ہے ہمیں۔ اگر آپ ہمیں یہ نہیں کہتے کہ اللہ ایک ہے تو ہم کبھی مسلمان نہیں ہوتے۔ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلمہ نہیں پڑھاتے تو ہم مسلمان نہیں ہوتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اللہ ایک ہے، تم کہو گواہی دو کہ اللہ ایک ہے، تو ہم نے گواہی دی تو ہم مسلمان ہو گئے۔ تو جو جتنی ہمیں مسلمان ہونے کی، ہمیں اسلام ملنے کی جتنی بھی یہ نعمتیں حاصل ہوئی ہے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہوئی ہے۔ اور آج ہم اپنے ایمان کو ٹٹولے، کس درجے کا ہمارا ایمان ہو گیا ہے۔ آج ہمارے اگر کوئی والد صاحب کو گالی دے دے تو ہمارے کو رات بھر نیند نہیں آتی، کھانا کھائے نہیں جاتا، والدین کو کوئی گالی دے دیتا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بے ادبی کی جا رہی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے۔ ہم سکون سے آرام سے کھانا بھی کھا رہے ہیں، پانی بھی پی رہے ہیں، سکون سے مست سو رہے ہیں۔ تو یہ ہمارا ایمان ہے۔ یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ روڈوں پر نکل جاؤ، احتجاج کرو، لڑائی جھگڑے کرو، نہیں، یہ تو کیا جائے گا، گفتگو کی جائے گی، جو کیسز بنائے جا رہے ہیں، مگر جو وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہلے پڑھیں۔ آج معاذ اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نفسانی خواہشات میں تھے، بلکہ استغفر اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نفسانی خواہشات زیادہ تھے بول کر کہا جا رہا ہے، معاذ اللہ۔ ہمیں کتنے ہیں، ہمیں یہ پتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے نکاح کیے؟ چند ہوں گے جو گنے چنے ہوں گے، جو سیرت پڑھے ہوں گے، وہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے نکاح کیے، مگر اکثر لوگ کو یہ نہیں معلوم کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے نکاح کیے، کس حکمتوں پر نکاح کیے، یہ نہیں معلوم۔ ہمیں اپنی اولاد کو دنیا سکھانے میں اپنا دن رات لگا دے رہے ہیں، مگر کبھی ہم نے توجہ کی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سکھائیں اپنی اولاد کو؟ کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اتنی پاکیزہ سیرت ہے، آدم علیہ السلام سے لے کے تا قیامت تک بھی جتنے لوگوں کی سیرت اٹھا کر پڑھ لے، اس سے سب سے پاکیزہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ اللہ نے قرآن میں حکم دیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے زندگی گزاری تم نے ویسی زندگی گزارو۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم جی رہے ہیں تو کیا مقصد سے جی رہے ہیں؟ کیا ہمیں دنیا بنانے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے؟ کیا ہماری خالی پیش نظر دنیا رہ گئی ہے؟
ڈاکٹر عنایت اللہ بول کر ایک ڈاکٹر گزرے، آرتھوپیڈک سرجن تھے، اپنی پڑھائی ختم کرنے کے لیے لندن جا رہے تھے، تو پلین میں ایک ایئر ہوسٹس ملی ان کو، لیڈی، اس نے ان کا نام پوچھا تو انہوں نے کہا میں عنایت اللہ ہوں، تو آپ مسلمان ہیں؟ تو ہاں مسلمان ہوں۔ تو وہ لیڈی نے کہا کہ تمہارے نبی کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے نبی کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو اس خاتون نے کہا کہ آپ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے نبی نے کتنے نکاح کیے تھے؟ انہوں نے کہا مجھے علم نہیں ہے۔ تو لیڈیز نے اتنے بےہودہ الفاظ استعمال کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کہ یہ کہا اس نے معاذ اللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نفسانی خواہشات تھے وہ، اور کچھ اعتراضات کی وہ لڑکی نے۔ آپ فرماتے ہیں جب میں لندن ایئرپورٹ پر اترا تو میرے دل سے ایمان نکل گیا تھا، وہ میرے دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نفرت پیدا ہو گئی تھی، کیونکہ وہ لیڈیز نے جو کہا میں نے اس کو تسلیم کر لیا، کیونکہ میں نے سیرت پڑھی نہیں تھی۔ آج یہی عالم ہمارا ہے، دنیا جو کہہ رہی ہے ہم سن لے رہے، کیوں؟ کیونکہ ہم نے پڑھائی نہیں۔ اگر کوئی کہہ دے کہ بتاؤ تمہارے نبی نے کتنے شادی کی ہے اور کیوں کی ہے، تو آپ کیا جواب دو گے؟ شرمندگی سے سر نیچے کرو گے، آگے چلے جاؤ گے، بس یہی جواب ہے ہمارے پاس۔ کیوں کیا تھا، کیا حکمت تھی اس کے پیچھے، ہمیں کچھ نہیں پتا، بس ہماری زندگی گزر رہی ہے، گزار رہے ہیں ہم جیسے اور جانور گزار رہے ہیں۔ آج ہم انسان بھی وہی طریقے پہ زندگی گزار رہے ہیں، اللہ ماشاء اللہ جسے اللہ توفیق دے دے۔ ہمیں کتنے ہیں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی گیا تو کھانا کھائے نہیں گیا، کتنے ہیں ہم میں؟ سوچے ہمارا ایمان کیا درجے کا آ گیا ہے ہمارا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ میں 8 سال لندن میں رہا اور 8 سال میں نے نماز نہیں پڑھی، نہ جمعے کی پڑھی نہ کوئی نماز پڑھی، میں گرجا گھر جایا کرتا تھا، لوگ مجھے عیسائی سمجھتے تھے وہ۔ پھر اللہ نے مجھے پھر ایمان کی دولت سے سرفراز کیا، پھر میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی۔ تو بتانا یہ ہے کہ اب ہم سیرت نہیں پڑھیں گے اور جو لوگ کہیں گے وہ مان لیں گے، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت دل میں پیدا ہو جائے گی، ایمان سے خارج ہو جائیں گے۔ یہ ایمان وہ ذریعہ ہے جو کل قیامت کے دن نجات کا ذریعہ ہے، اس کے ساتھ ہماری کوتاہی اس قدر ہو رہی ہے۔ آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے 11 نکاح کیا آپ نے، اور ہر نکاح کے پیچھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی حکمت رہی ہے۔ اور یہ جو کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نفسانی خواہشات پہ معاذ اللہ کی ہے، پہلے انہیں چاہیے تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بار سیرت پڑھ لیتے، ان کے بعد انہوں تو دور کی بات ہے، ان کی نسلیں نہیں کہتی تھی کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نفسانی خواہشات پہ نکاح کیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پہلا نکاح کیا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو پہلا نکاح کیا، جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 40 سال تھی اور وہ بیوہ خاتون تھے، وہ 40 سال عمر تھی، بیوہ خاتون تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال عمر تھی۔ سوچے 25 سال کی عمر جوانی کی عمر ہوتی ہے، جوانی جو شباب میں ہوتی ہے وہ 25 سال کی عمر ہوتی ہے، جیسا دھوپ کالے میں دن میں سورج جو تپش ابھرتا ہے، وہ جوانی کی عمر 25 سال کی وہی ہوتی ہے۔ اور وہ عمر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سالہ خاتون سے شادی کی۔ ہے ہم میں کوئی، ہماری اولاد میں ہم میں کوئی ہے جو یہ کہے کہ میں 40 سال کی عورت سے نکاح کروں گا؟ کسی کے ذہن و تصور میں نہیں جائے گا کہ میں 40 سال کی عورت سے نکاح کروں گا۔ اور یہ بدبخت کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نفسانی خواہشات پہ نکاح کیا۔ 40 سال کی عورت خاتون سے نکاح کرنا یہ کیا نفسانی خواہشات کے؟ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ اگر یہ ہوتا تو آپ کنواری لڑکی سے شادی کرتے، کمسین لڑکی سے شادی کرتے تھے۔ تو پتہ ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نکاح کیا تو 25 سال کی عمر تھی، اور جو خاتون سے کیا وہ 40 سال کی عمر تھی، اور آپ نے آپ کے ساتھ 25 سال گزار دیے، یعنی 25 سال کی عمر کو شادی ہوئی، 25 سال 50 سال زندگی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گزار دیا۔ اور جوانی کی عمر 25 سال ہی ہوتی ہے جو آپ نے ساری گزار دی، اور کن کے ساتھ گزاری؟ جو 40 سال کی خاتون سے شادی کی، 65 سالہ خاتون تک وہ زندگی آپ نے گزار دی۔ اور بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تک، جب تک آپ باحیات تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔
کیا ہمیں معلوم ہے؟ ہمیں غور کرنا چاہیے. اگر ہم یہی آج غفلت میں جئیں گے، 4 نعرے لگا دیں گے، اس سے کام بننے والا نہیں ہے. ہمیں پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھنا ہوگا. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بھی سینے میں ایمان محفوظ رہے، ہماری آنے والی نسلوں میں بھی ایمان محفوظ رہے، تو ہمیں چاہیے کہ پہلا کام اپنی اولاد کو سیرت پڑھائیں. صبح نیند میں سے اٹھتے ہی ماں باپ کا یہ فریضہ بنتا ہے، آج کے وقت پر یہ فریضہ بنتا ہے ماں باپ کا، اپنی اولاد کو پہلے سیرت نبی پڑھائیں. اسکول کو بعد میں بھیجیں، آپ صبح اٹھے بعد پہلے اپنی بچے کو ایک ہی صحیح ہے، ایک لائن کیوں نہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھائے اپنی اولاد کو. اگر آج یہ نہیں کریں گے، کل ہماری اولاد کا ایمان بچانا بڑا مشکل ہو جائے گا. اعتراض کرنے والے بدبخت کرتے رہتے ہیں، پہلے ہمیں اعتراض کے جوابات بھی ہمیں آنا چاہیے. یہ کہا تو کیوں کہا تھا، یہ کیا تو کیوں کیا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو زندگی گزارے، آج ہم نہیں ساری دنیا کہتے ہیں. عیسائی اپنے کتابوں میں لکھتے ہیں کہ سب سے کامیاب ترین شخص وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ایک ہے چھاٹ بول کر ایک عیسائی نے کتاب لکھی، دی 100 بول کر، حال میں کتاب لکھی اس نے. وہ عیسائی ہے، اس نے کتاب یہ مقصد سے لکھی کہ میں دنیا کے 100 کامیاب ترین شخص کے نام لکھوں گا، ان کی ہسٹری لکھوں گا مختصر بول کر. اور اس میں پتہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلا نام اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لکھا. اور اس سے جب پوچھا گیا کہ تم عیسائی ہونے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پہلے نمبر پر رکھے اور عیسیٰ علیہ السلام کا نام تیسرے نمبر پر رکھے، یہ کیوں کیا؟ تو اس عیسائی نے کہا کہ میں نے جو یہ کتاب لکھی ہے مذہب کے تعلق سے نہیں لکھی. اگر میں مذہب کے ہوتے ہوئے لکھتا تو نبی عیسیٰ علیہ السلام کا پہلا نام لکھتا تھا. میں نے دنیا کے جو کامیاب ترین شخص ہے ان لوگوں کا نام میں نے لکھا، اور وہ سب سے کامیاب ترین شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر ہم آج اپنی اولاد کے پیچھے محنت نہیں کریں گے، کل یہ اولاد خود بھی جہنم میں جائے گی اور ہمیں بھی جہنم میں لے کر جائے گی. ایمان بچانا ہوگا اپنی اولاد کو، اور ایمان اسی وقت بچے گا جب ہم ہمارے دین کو پڑھیں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں گے، تاکہ ہم اپنی دنیا بھی اچھی کر لیں گے اور آخرت بھی اچھی کر لیں گے. ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے اپنی زندگی پہ رہتی زندگی. یہ مختصر سی زندگی ہے، کبھی نہ کبھی ختم ہو جائے گی. جب یہ ختم ہو جائے گی جب ہماری اصل زندگی شروع ہونے والی ہے. یہ مختصر سی زندگی دنیا میں بھیجا گیا ہے ہمیں رب کو راضی کرنے کے لیے، یہ ایک دن ختم ہو جائے گی. پھر جب شروع ہوگی وہ کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی شروع ہوگی جب ہماری روح قبض کر دی جائے گی. تو ہمیں رہتی زندگی میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے، اپنی اولاد کی ایمان کی حفاظت کرنا ہے. انشاءاللہ ہر روز ایک ازواج کے بارے میں مختصر سی سیرت بتائی جائے گی، حکمت بتائی جائیں گی نکاح کرنے کی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب